مسلمان کے قول و فعل میں کبھی بھی تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی انسان کے قول اور فعل میں تضاد ہے تو وہ منافقت کے دائرے میں آتا ہے، وہ منافق انسان ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ایک انسان اپنی زبان سے کچھ کہتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تب تو وہ ٹھیک ہے، ایک مسلمان کا کردار ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ اپنے قول کے خلاف جاتا ہے، جو وہ کہتا ہے اسی طرح کرتا نہیں، تو وہ منافقت کے دائرے میں آتا ہے۔ دراصل وہ منافق انسان ہے۔ اب کہ اتر پردیش کاندھلا میں ایک مسلمان کا ایک ہندو کے ساتھ زمین پر جھگڑا چل رہا تھا۔ اس جھگڑے کو لے کر جب وہ انگریز کے دربار میں گئے، وہ مقدمہ لے کر جب انگریز کے پاس چلے گئے، ان کی عدالت میں گئے، تو وہاں پر جب مقدمہ سنا گیا تو مسلمان نے کہا کہ اگر مجھے یہ زمین مل گئی تو میں اس پر مسجد بناؤں گا، اور ہندو نے کہا کہ اگر مجھے یہ زمین مل گئی تو میں اس پر مندر بناؤں گا۔ جب یہ بات کمرہ عدالت میں چھڑ گئی کہ مسلمان اس زمین پر مسجد بنائے گا اور ہندو اس زمین پر مندر بنائے گا، تو بات تو دراصل دو لوگوں کی تھی، مطلب دو انسانوں کی بات تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی آ گیا۔ کافی سارے لوگ اس میں ملوث ہو گئے، کافی سارے لوگ اس میں داخل ہو گئے، مسلمان کے ساتھ مسلمان جمع ہو گئے، ہندو کے ساتھ ہندو جمع ہو گئے، اور یہ مقابلہ مزید بڑھ گیا، یہ جھگڑا مزید طول پکڑ گیا، اور دونوں گروپوں کے درمیان میں یہ بات شدت کے ساتھ طول پکڑ گئی کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے، تو ہندوؤں نے کہا کہ یہ ہندوؤں کی زمین ہے۔ تو پھر انگریز جج کے پاس ایک ہندو جا کر کہتا ہے کہ جج صاحب، میں آپ کو ایک مسلمان کا نام بتاتا ہوں، اگلی پیشی پر آپ انہیں ضرور بلائیے گا، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا، اگر وہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کر دے تو وہ زمین مسلمانوں کی ہو جائے گی، اگر وہ ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دے تو وہ زمین ہندوؤں کی ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ بات طے پا گئی کہ اگلی پیشی پر ایک مفتی صاحب کو بلایا جائے گا اور وہ اس جھگڑے کا فیصلہ کریں گے۔ مفتی الہی بخش کاندھلوی، جو کہ شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں میں سے تھے، بہت ہی نیک انسان تھے، انہی کا نام انگریز جج کو بتایا گیا تھا۔ جب ان مفتی صاحب کو بتایا گیا کہ آپ نے اگلی پیشی پہ آ کر اس جھگڑے کا فیصلہ کرنا ہے، اور مسلمانوں کو جب یہ بات پتہ چلی کہ مفتی صاحب ہی آ کر اس جھگڑے کا فیصلہ کریں گے، تو وہ بہت خوش ہوئے، اور وہ آپ یوں سمجھو کہ ایک جشن کا سما تھا مسلمانوں میں کہ جی ابھی زمین ہمیں ملے گی تو ہم اس پر مسجد بنائیں گے۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ مفتی صاحب چونکہ حقیقت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی بالکل، جب آپ بلائیں گے تو میں آ کر اس جھگڑے کا فیصلہ ضرور کروں گا۔ چنانچہ اگلی پیشی پر مفتی صاحب کو بلایا گیا۔ مفتی صاحب چونکہ حقیقت حال سے باخبر تھے، انہوں نے فیصلہ ہندوؤں کے حق میں دیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ تو انگریز جج نے کہا کہ اگر زمین ہندوؤں کی ہے تو کیا ہندو اس زمین پر مندر بنا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے کہا کہ اگر زمین ہندوؤں کی ہے اور وہی ان کے مالک ہیں، اس زمین کے مالک ہیں، تو پھر مالک کی مرضی ہے، چاہے اس پہ گھر بنائے، مسجد بنائے یا مندر بنائے، یہ ان کی مرضی ہے۔ جب ہندوؤں نے یہ بات سنی کہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ دیا گیا، ہندوؤں کے حق میں فیصلہ آیا، تو تمام ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ یعنی اس جھگڑے میں جتنے بھی ہندو شریک تھے، انوالو تھے، ملوث تھے، وہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ انہوں نے ایک اچھے مسلمان کا کردار دیکھ لیا تھا، انہوں نے اسلام کا رنگ دیکھ لیا تھا کہ اسلام کا رنگ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا رنگ کیسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے قول و فعل میں جب مضبوط ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، تو پھر اس کی بات اثر رکھتی ہے۔ لیکن اگر آج کے مسلمان سے کوئی متاثر نہیں ہوتا تو اس مسلمان کو اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے کہ کہیں وہ دائرہ اسلام سے نکل تو نہیں گیا۔ دائرہ اسلام سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اس کے اندر وہ مسلمانوں والی خصوصیت، خصلتیں، عادتیں چلی تو نہیں گئی۔ اگر یہ جا چکی ہیں تو اس کا دائرہ اسلام میں رہنا ایک طرح سے بیکار ہے، وہ برائے نام مسلمان ہے۔ اگر وہ برائے نام مسلمان ہے تو اس سے فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی اور اپنی آخرت کی۔ یہ ایسا ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایمان والا مسلمان تبھی مسلمان کہلاتا ہے کہ جب اس کے اندر ایمان کی لذت پائی جاتی ہے،
لیکن اگر وہ ایمان کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ دین اسلام کے احکامات سے دور ہو جاتا ہے، تو وہ دراصل برائے نام مسلمان رہ جاتا ہے، اس کے مسلمان ہونے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ کہ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، وہ معزز اس لیے تھے کہ ان کی زندگی، ان کا قول اور ان کا فعل دونوں قرآن و سنت کے مطابق تھا، دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق تھا۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ حیات بنا کے رکھا تھا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاری تھی، تبھی جا کر وہ دنیا میں معزز اور مقبول ہوئے تھے۔ آج کے مسلمان کو بھی اس چیز کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کا قول کہیں اس کے فعل کے تضاد میں تو نہیں، کہیں اس کا فعل اس کے قول کے تضاد میں تو نہیں، کہ ہم واقعی مسلمان بنیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان کا درجہ حاصل کریں، اس مسلمان کا درجہ کہ جس مسلمان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جس مسلمان کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہمارے درمیان پہنچا ہے، اگر ہم اسی طرح کا مسلمان بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا قول اور ہمارا فعل دونوں ایک ہونے چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کی کردار کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر یہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہوگا تو ہم کبھی بھی ایک اچھے مسلمان کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندے پر تبھی مہربان ہوتا ہے جب وہ اپنے لیے کوئی اچھی راہ منتخب کرتا ہے، جب وہ کسی اچھے رستے پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اور وہ ایک اچھی منزل پا لیتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان ایک غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے تو اسے کبھی بھی درست منزل نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔